اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم نے ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں، اس پر ہم انہیں جزا دیں گے، لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے اور نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش رکھیے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو درگزر، وعظ، نصیحت اور قول کے ذریعے سے ہی ناکام بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں ہی توبہ استغفار ضروری اور کافی ہے، لیکن یہاں ان کو کہا گیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو بھی ان کے لیے تو بھی ان کے لیے مغفرت کرتا۔ یہ اس لیے کہ چونکہ انہوں نے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف کیا ہے، یعنی آپ کو کمتر سمجھا ہے، اس لیے اس کے ازالے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی تاکید کی۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کرنے۔ اس آیت کا شان نزول ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانے گیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا، لیکن سندن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے بھی وضاحت کی ہے۔ صحیح واقعہ یہ ہے کہ جو اس آیت کے نزول کا سبب ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی تھے، اور ایک آدمی کا کھیت کے سیراب کرنے والے نالے کے پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے اس صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی ذات ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو دور کی بات، دل میں تنگی بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ آیت منکرین حدیث کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ حکم بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کرے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور زیادہ مضبوطی والا ہے۔ آیت میں انہی نافرمان قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے؟ یا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کے بابت فرمایا جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سخت حکموں پر تو یقیناً مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے اور اس کے احکامات بھی آسان ہیں،
اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو، کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت سے کم ہوتا ہے، نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے اور بدی سے بدی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا راستہ کشادہ اور آسان ہوتا ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق، شہید، نیک لوگ۔ یہ بہترین ساتھی ہے، رفیق ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بتلایا جا رہا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کرام کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوتی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کے شان نزول کی روایت میں بتایا گیا کہ بعض صحابہ کرام سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا، یعنی کم ملے گا، یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت سے اور دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرمایا۔ بعض صحابہ نے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ نبی ہم آپ کی رفاقت جنت میں بھی چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے سجدہ کرو اور میری مدد کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ راست باز امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صدیقیت کمال ایمان و کمال اطاعت کا نام ہے، نبوت کے بعد اس کا مقام ہے۔ امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ممتاز ہے، اور اسی لیے بالاتفاق غیر انبیاء میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہے۔ صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرے اور ان میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان آیات میں جو باتیں بھی بیان کی گئی ہیں، جو احکامات، جو تعلیمات، اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔